کوئی شخص ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ بیوقوف لوگوں کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سچ چٹان کی طرح قائم اور دائم رہتا ہے اور صحیح وقت پر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکلیف سنیں، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ دنیا کی تاریک ترین برائیوں میں سے ایک یقیناً کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا اس شخص کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہے وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو تو خود کو عذاب میں ڈالنے کا مترادف ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کرے، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کی حکمران بنو۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ نے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ تم اس دنیا کی پرواہ کرتے ہو جو تمہاری مشکل میں تمہارے کسی کام میں نہیں آنے والی ہے۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہے وہاں عقل مند ہونا بیوقوفی ہے۔ بہتر اور مفید چیزوں کی تلاش کا جذبہ ہر انسان میں موجود رہتا ہے۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لو اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوگی۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کی ڈر کو ہراؤ۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کا فائدہ یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو جو آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ کو جگہ بدلنے کی نہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے، اور سچ تو یہ ہے ہمیں اپنے درد تو درد لگتا ہے لیکن کسی کا درد مذاق لگتا ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں جہاں آپ ہے، آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دے
اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھے۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ دشمن کی فوج پر قبضہ کرنا اس کی تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے ایک دو بار آزما لیا جائے۔ خود غرضی کو دنیا سے نکال دو، لوگوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکام سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور چلے جاؤ۔ تین چیز کبھی واپس نہیں آتی: نمبر 1 بولے گئے الفاظ، نمبر 2 گزرا ہوا وقت، نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائے۔ اگر آپ آزاد نہیں ہے تو آپ بہت سی خوشیوں سے محروم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ مستقبل کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکل سے گزارنا پڑتا ہے۔ مایوسی انسان کو کامیابی سے نااہل کر دیتی ہے۔ ایک بات کو بار بار دہرانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہے جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ مرد اپنی کھوئی ہوئی چیزوں پر ماتم کرتے ہیں، جبکہ عورتیں ان چیزوں پر جو ان کے پاس نہیں ہے۔ اپنے بچے کو چالاکی کبھی نہ سکھائے، ورنہ اس کی چالاکی کا سب سے پہلے شکار آپ ہوں گے۔ ایمانداری ایک نایاب دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی میں کسی پر شفقت لے جانا سب سے بڑی فتح ہے۔ دوسروں کو احساس دلائے بغیر ان سے آگے نکل جانا ایک عظیم فن ہے۔ احمق کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی مرضی کرنے دی جائے۔ اگر آپ جنگل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جنگل میں داخل ہونا پڑے گا، چاہے وہ جنگل کتنا ہی عجیب اور خوفناک کیوں نہ لگے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پا لے وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کی تسلیم کر لے تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ 3 افراد کے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں: پاگل، عاشق اور شاعر۔ کوئی انسان حقیقی معنوں میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی آزادی کا دار و مدار دوسروں کی سوچ، احساس اور عمل پر ہو، اور جس کے پاس اس آزادی کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا کریں۔ ہماری زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نے پرندوں کے ساتھ ہوا میں اڑنا سیکھا اور ہم نے مچھلیوں کے ساتھ سمندر میں تیرنا سیکھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم زمین پر بھائیوں اور بہنوں کی طرح رہنا نہیں سیکھے۔ صبح جاگنے کے بعد اپنے روز مرے کے کاموں کی لسٹ بنائے اور ان پر عمل کرے۔ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کرے، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ لوگ آپ کو رلائیں گے لیکن آپ نے پھر بھی نہیں رونا، کیونکہ اگر آپ روئے تو لوگ آپ کو اور رلائیں گے۔ دنیا میں 95% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو فضول کاموں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں وہ ضروری کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ احمقوں کی 2 قسم ہے:
نمبر ایک، جو اپنی راہ نہیں بدل سکتے. نمبر دو، جو خود کو نہیں بدل سکتے. وہ حکمت جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے بیکار ہے. تجربہ عقل مندوں سے زیادہ بزدل انسان پیدا کرتا ہے. دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فیصلوں کا باعث بنتی ہے.